الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر نہیں تھے، اپنی جو زمین تھی، جو علاقہ تھا، وہاں پر تھے۔ ان کو اطلاع دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ وہ وہاں سے آئے اور سیدھا مسجد نبوی سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں داخل ہوئے۔ مسجد میں کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ ان سے بیان کر رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ چپ کر کے گزر گئے، حجرے کے اندر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا، آپ کے چہرہ انور پر بوسہ دیا اور رو پڑے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، اور ساتھ یہ کہا کہ طیبۃ حیا و طیبۃ میتا، آپ بڑی پاکیزہ زندگی جیے اور بڑی پاکیزہ موت مرے۔ یہ بات کہہ کر باہر مسجد کی طرف آئے تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کے گرد لوگ جمع تھے۔ کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی طرف ان کی توجہ نہ گئی، پھر کہا عمر بیٹھ جاؤ، پھر انہیں سمجھ نہ آئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کر خطاب شروع کر دیا، اور سب سے پہلے جو آیت مبارکہ پڑھی وہ آیت یہ تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول دنیا سے گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائیں، طبعی موت، چلے جائیں دنیا سے، یا وہ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ شاید یہ آیت آج اتری ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن میں جس صحابی رسول کو بھی دیکھتا اس کی زبان پر یہ آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صدمہ بہت بڑا تھا، ہر ایک کو یہ آیت عین موقع پر فٹ ہوتی دکھائی دی کہ آج یوں لگتا تھا کہ آج کے دن کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، اور جب ابو بکر کے منہ سے یہ آیت نکلی تو عین اس موقع پر لگی جس موقع کے لیے یہ اتری تھی کہ اگر نبی فوت ہو جائے تو تم دین چھوڑ جاؤ گے۔ یہ بتانے کے بعد، آیت پڑھنے کے بعد کہا، لوگو من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ لوگو، یہ بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج فوت ہو گئے۔ وَمَن كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ حدیث بیان کی، آیت بیان کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا وزن اپنے پاؤں پر، اپنی ٹانگوں پر نہ ڈال سکا، میں زمین پر گر گیا۔ سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ صدیق اکبر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی عبادت، اس کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ لوگو تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تم نہیں کرتے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب تو نہیں فوت ہوا، رب تو زندہ ہے۔ یہ حدیث مبارک جہاں بہت سارے مسائل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس میں سے صرف ایک مسئلہ جس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر انسان کو کئی طرح کی محبت ہوتی ہے،
ان محبتوں میں سب سے بڑی محبت، سب سے اونچی محبت وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت کا احساس نہ ہو، تو باقی محبتیں بھی انسان کی ناقص ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، اللہ سے محبت نہ ہو، یہ دعویٰ ناقص ہے۔ یا کسی اور بزرگ صحابی امام سے محبت کا دعویٰ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو، یہ محبت کا دعویٰ ناقص ہے۔ ہم اپنے زمانے میں جو چیز دیکھتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت پوری طرح نہیں ہے، اللہ کی محبت کا احساس نہیں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس نہیں، جس کی وجہ سے بعض محبتیں ہم ان کے اندر بیلنس نہیں رکھ پا رہے۔ وہ محبتیں جب افراط و تفریط کے اندر جاتی ہیں تو امت کے اندر اختلاق، انتشار اور تشتت کی کیفیت بنتی ہے۔ مثلا ایک بندہ ایک شخصیت سے محبت کرتا ہے، مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں کسی کی طرف نہیں جاتا، میں مثلا کوئی بندہ میرے سے کچھ واعظ و نصیحت سنتا ہے، اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، وہ میرے سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ محبت کرنی جائز ہے ایک مسلمان سے، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ اس محبت کے اندر اس حد تک پہنچتا ہے کہ کل کو وہ یہ کہتا ہے کہ جو یہ بندہ کرے گا، جو یہ کہے گا وہ میں کروں گا، یا کل کو میں کسی موقع پر غلطی کرتا ہوں، وہ میرا ایسا دفاع کرتا ہے کہ جو دفاع اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا۔ مطلب اگر کسی جگہ پر غلطی ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کی یہ غلطی ہے، لیکن میں اس کی غلطی میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، باقی جو بھی خیر کا کام ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح ایک شخص کسی تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہے، کسی جماعت کے ساتھ، اس کے نظم و ضبط کے ساتھ اس کی موافقت ہے، وہ جماعت خدمت خلق کی غرض سے ہے، وہ جماعت کسی دین کے شعبے کے احیاء، اس کی تبلیغ اور اس کی نشر کے لیے ہے، اس کی اس کے ساتھ اس کا انسلاک ہے، اس کی رکنیت ہے ان کے ساتھ، پھر اس کی محبت اس پر ایسی غالب آتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری جماعت کے اندر یہ غلطی پائی جا رہی ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس غلطی کا ناحق دفاع کرتا ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیڈر نے یہ بات کہی، یہ ناحق اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ، ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں صرف اس سے ہی علم لوں گا اور کسی بندے سے مجھے کوئی غرض نہیں، میں صرف اور صرف اسی کے ساتھ، اسی کی تنظیم اور اسی کی جماعت کے ساتھ میں چلوں گا، مجھے اور کسی سے کوئی غرض نہیں۔ یہ ساری کیفیات انسان کی جب بنتی ہیں تو یہ واضح علامت ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، اور شخصیات، تنظیمیں، جماعتیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں غالب آ گئی۔ اور یہ سلف کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے ابا جان کہتے ہیں حج تمتع درست نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا، ایک سفر کے اندر حج اور عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر نے جو تاریخی کلمات کہے، سونا کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے الفاظ کو لکھے، انہوں نے کہا تھا کہ امر ابی یتبع ام امر الرسول، میرے ابا جی کی بات لوگے یا رسول کی بات لوگے۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، ان الشریعۃ نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ جب وہ حج تمتع کی اجازت دیتے ہیں، ایک سفر میں حج اور عمرے کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ میرے والد کی بات، اس کو تم کیسے آڑ بنا کر اس سے رک سکتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہقی کے اندر روایت ہے، مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک بڑھی آئی، کہنے لگی کہ میرا نواسہ فوت ہوا ہے، پوتا، تو اس کی وراثت میں سے کیا ہے میرے لیے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اللہ کی کتاب میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی مجلس کے اندر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موجودگی میں اسی طرح کا ایک کیس آیا تھا، آپ نے آنے والی کو مرنے والے کی وراثت میں سے 6واں حصہ دیا تھا، دادی کو 6واں حصہ اس کے مال میں سے دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے کو واپس دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاری کر دیا۔ یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام ابو بکر اور عمر جیسے عظیم لوگوں کی بات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح نہیں دیتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد 2 بندوں کی اقتداء کرنا، ابو بکر اور عمر۔ ان 2 کا خاص نام لیا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول، اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، آپ نے فرمایا آئندہ سال آنا۔ اس نے کہا کہ اگر آئندہ سال آپ مجھے نہ ملے تو؟ آپ نے فرمایا میں نہ ہوا تو ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ صحیح احادیث ہیں جس میں آپ صراحتاً یہ ابو بکر اور عمر کی طرف اشارے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری وقت میں آپ نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سب دروازے بند کروا دیے۔ آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، کسی کا دروازہ آج کے بعد مسجد نبوی کی طرف نہ کھلے، سب اپنا رستہ بازار کی طرف بناؤ، دروازے ادھر کو نکالو، الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہنے دو، ابو بکر کے سوا ہر ایک کا دروازہ مسجد کے رستے سے بند کر دو، کیونکہ آپ کو پتا تھا میرے بعد خلافت ابو بکر کو جائے گی اور اس کو مسجد میں زیادہ ضرورت پڑے گی آنے کی، جس طرح کے نبی کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد نبی کے نائب کو ضرورت پڑے گی۔ ان ساری احادیث سے سمجھ کے آتی ہے کہ صحابہ کرام شخصیات سے محبت کرتے تھے، افراد سے محبت کرتے تھے، لیکن اس ساری محبت کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ جب کبھی مسئلہ ہوتا اللہ کے نبی کی حدیث اوپر ہوتی، شخصیات کی محبت نیچے ہوتی۔ امت کے اندر یہ مصیبت در آئی کہ امت کے اندر کچھ ائمہ کی محبت مذاہب کے نام پر داخل ہوئی، حالانکہ ان ائمہ کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا ہر امام کسی امام کو پکڑیے، ہر امام کا قول ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے ہر بندہ اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کی بات کو لیا تو جا سکتا ہے، رد نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ لو رأیتم کلامی یخالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلام الحائط، جب تم دیکھو کہ میری بات حدیث سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو دیوار سے دے مارو، حدیث کو سینے سے لگاؤ۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی ولكن خذ الاحکام من حیث اخذوا، نہ تو میری تقلید کرنا، نہ مالک کی، نہ نخعی کی، نہ اوزاعی کی، تم احکام وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے کتاب و سنت۔ یہ تقلید ائمہ کی نہ تعلیم تھی، نہ یہ خیر القرون کے اندر تھی۔ خود شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ امت کے اندر یہ تقلید 4 صدی ہجری کے بعد آئی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 4 مصلے بیت اللہ کے اندر بچھے، حرم کے اندر 4 مصلے بچھے، ایک مصلے والوں کا نماز کا وقت ہوتا 3 پیچھے کھڑے رہتے، وہ کہتے یہ نماز سے فارغ ہوگا، ہمارا امام دوسری جانب کے مصلے پر کھڑا ہوگا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر تیسری جانب آتی، وہ کہتی ہمارا مصلی الگ ہے، وہاں کا امام الگ، وہاں کے مقتدی الگ، ایک حرم، ایک اللہ کا گھر جہاں پر میرے نبی نے سب کو جمع کیا، اس حرم کے اندر 4 مصلے کس وجہ سے بچھے؟ امت 4 ٹکڑوں میں کیسے بٹی؟ اسی عصبیت الرجال، مردوں کے لیے تعصب، شخصیات کے لیے تعصب، اور یہ تعصب بعض دفعہ تو فقہی مذاہب کی صورت میں سامنے آیا، اور بعض دفعہ یہ فقہی مذاہب کی صورت تو نہیں، تنظیمی صورت میں سامنے آیا۔ مثلا ایک بندہ اس نے ایک جماعت کے ساتھ اس نے بیعت کی، اس کے ساتھ موافقت کی، اس کی رکنیت اختیار کی، اب وہ اس جماعت کے علاوہ نہ کسی کو عالم سمجھتا ہے، اس جماعت کی پالیسی کے سوا نہ کسی کی پالیسی کو درست سمجھتا ہے، اس جماعت کی سیاہ اور سفید کو وہ ایک برابر سمجھتا ہے، دن ہو کہ رات ہو جماعت اس کو جو کہے اس نے آنکھیں بند کر کے اسی چیز کو لینا ہے۔ امت کے اندر ان چیزوں نے بہت نقصان کیا۔ ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان
اس کا کردار کیا تھا؟ اس کے لیے سب سے بڑھ کر محبتوں میں سے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اس کے بعد شخصیات سے محبت ان کے ایمان کی بقدر۔ لیکن جب نبی کی محبت غالب ہو پھر بندہ کسی غیر کے قول کو نبی کے قول پر ترجیح نہیں دیتا۔ میں آپ کو اس کی چند مثالیں دے کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جب شخصیات کی محبت دماغوں پر نبی کی محبت سے غالب آ جاتی ہے نا، پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد ایک دوسرے عالم نے ان پر رد لکھا۔ یہ میں جو بات سنا رہا ہوں آج سے 1 صدی پہلے کی، ہندوستان کی۔ دوسرے عالم نے احادیث لکھ کر اس کو کہا کہ یہ احادیث ہیں تیرے اس قول کے خلاف جو تو نے کہا ہے۔ اس نے آگے سے اس کو یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں، تو نے اگر مجھے کوئی بات منوانی ہے تو مجھے حدیثیں مت پیش کر، مجھے میرے امام کا قول پیش کر۔ اور اسی طرح ایک صاحب تھے، انہوں نے حدیث رسول ہے ترمذی کی، جس کو اہل علم بیع بالخیار تفرق بالابدان کا مسئلے پر پیش کرتے ہیں، وہ حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے وہ نیچے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی ولكن نحن مقلدون يجب علينا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا قول درست ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، اس لیے ہم اپنے امام صاحب کے قول کو ترک نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقلید کس نے واجب کی؟ نبی کی وفات کے بعد، نبی کے چلے جانے کے بعد ہمیں کس نے کہا کہ تم امت میں سے ایک بندہ پکڑو، اس کے لیے تم دوستی کرو، اس کے لیے دشمنی کرو، اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے مرو، اسی کے لیے تعصب دکھاؤ؟ یہ کس نے کہا؟ یہ چیز کہاں سے در آئی امت کے اندر؟ حتیٰ کہ کسی نے یہاں تک کہہ دیا فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، اس بندے پر ریت کے ذرات کے برابر لعنت ہو جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے۔ اب آپ یہ بتلائیے، یہ منصب، محبت کا یہ درجہ، یہ کس کے لیے تھا؟ یہ فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ کہنا چاہیے تھا فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کی بات کو رد کرے اس پر ریت کے ذرات کے برابر لعنت۔ لیکن اس عصبیت نے، اس محبت نے امت کو کہاں پر لا کھڑا کیا؟ آج آپ کسی بندے کو حدیث سنائیے، وہ آپ کو کہے گا جی یہ ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ باتیں لوگوں کی زبانوں پر کس نے چلائیں کہ نہیں ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا، ہمارے امام کو زیادہ پتہ تھا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمارے امام تک یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھیں لہٰذا ہم اپنے امام پر رہیں گے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ میں صریح اپنی آنکھوں سے کوئی آیت دیکھوں اپنے امام کے قول کے خلاف، میں صریح اپنے امام کا کوئی قول دیکھوں حدیث کے خلاف، میں قرآن اور حدیث کو تو ترک کر سکتا ہوں، امام کے قول کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور لکھنے والے عوام نہیں، لکھنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی نظروں میں بڑے بڑے نام ہیں، اور جن کو لکھنے سے پہلے 2 لائنیں اور نیچے لائنیں سابقے اور لاحقے ان کے ساتھ لگتے ہیں کہ فلاں 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 فلاں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ امت کے اندر یہ مصیبت اور یہ فتنہ آیا جس کی وجہ سے آج ہم حقیقت سے دور ہو گئے۔ مسلمانوں، ہمارا اصل مذہب کیا ہے؟ ہمارا اصل مذہب قرآن اور حدیث ہے۔ ہمیں یہاں سے پھیرا گیا، ہمیں دوسری طرف لے جایا گیا، ہمیں کہا کہ تو سنی ہوتا ہے، تو دیوبندی ہوتا ہے، تیرا نام اہل حدیث ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ ان تینوں ناموں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تینوں نام کس نے رکھے اور یہ کب سے رکھے گئے؟ ہندوستان سے پیچھے اس کی تاریخ کیا ہے؟ اصل تو ہم مسلمان تھے۔ جب ہم یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے حدیث ماننی پڑے گی، مجھے قرآن ماننا پڑے گا۔ لیکن جب مجھے یہ سکھایا گیا کہ تو فلاں شخص کی فقہ کا پیروکار ہے، تیرا نام فلاں ہے، تو پھر تیرے لیے فلاں امام کی بات حجت ہے، یہ سکھا کر، یہ بتا کر ہمیں اصل چیز سے پھیر دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اصل کو پہچانیے، حقیقت کو پہچانیے،
اصل ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تیری نماز، تیرا عقیدہ، تیرا روزہ، تیرے حج، تیری زکوٰۃ، تیرا عمل کتاب و سنت کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ وہاں پر یہ سوال ہی نہیں کہ تو فقہی طور پر کس کا مقلد تھا، تو نے کس امام کی تقلید کی۔ خود کبار علماء نے یہ کہا ہے، ما کلف اللہ احدا ان یکون حنفیا ولا شافعیا ولا حنبلیا ولا مالکیا۔ ملا علی قاری الحنفی کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ تو حنفی ہو جا، تو شافعی ہو جا، تو مالکی ہو جا، تو حنبلی ہو جا۔ یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو فرقے ان کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان فرقوں سے بھی بچیے، اور ایسی جماعتوں کے ساتھ رکنیت، وہ جماعت ان جماعتوں کی ذیلی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، کسی طرح کی جماعت ہو، ان کے لیے تعصب سے بھی بچیے۔ اور اسی طرح شخصیات کے ساتھ جو محبت ہے، وہ کسی بندے سے ہو، وہ میرے سے ہو، وہ کسی اور سے ہو، اس محبت کو ایک محبت کے تابع رکھیے۔ وہ محبت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس کے تابع رکھ کے اس محبت کو کیجیے۔ اگر آپ اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں رکھ سکتے تو یہ محبت آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اسی چیز پر جمع کر دے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اور امام مالک کا قول، آخری بات، وہ فرماتے تھے لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به الاولون۔ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی نہج پر ہوگی جس نہج پر پہلوں کی اصلاح ہوئی۔ پہلوں کی اصلاح کس طریقے پر ہوئی؟ قرآن پر، حدیث پر۔ بعد والوں کی اصلاح، بعد والے بھی اسی چیز پر جڑ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ایسی ہستیاں ہیں کہ جس پر سارے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ پوری امت اس پر جمع ہو جائے۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اس کے علاوہ کوئی فقیہ محدث ایسی شخصیت نہیں رکھتا کہ اس پر کہا جائے کہ جو اس کو مانے وہ مسلمان، جو نہ مانے وہ کافر۔ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس کے سوا یہ حق کسی کا نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اصل دین مانگنا چاہیے، ایک سچا مسلمان بننا چاہیے۔ ہر مسئلے میں، ہر عمل میں حدیث قرآن، حدیث قرآن۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔